فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق تعظیم پیکر علم و عمل فیض بابا جی نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقسیم کرنے والے زیب سجادہ حضرت پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت والا شان پیر سید طارق مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، نعت خواں حضرات اور جمیع شرکاء محفل، الحمدللہ رب العالمین کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب اولیاء کاملین کی اس سرزمین یعنی چورا شریف میں اللہ کی رحمتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور دین اسلام اور قرآن و حدیث کا نور جمع کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ان علماء ربانیین کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کے نورانی قلوب و اذہان سے فیض اپنے سینوں میں منتقل کروا کے گویا کہ ہمیں آئندہ آنے والے سال کے لیے ایک نئی قوت اور نئی طاقت میسر آتی ہے کہ زندگی گزارنے کا ڈھب اور زندگی گزارنے کا رنگ کہتے کسے۔ حضور قبلہ شاہ صاحب سے جب میں نے عرض کیا کہ آپ کی شفقت ہے، آپ ہمیشہ وقت عطا فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں، تو اگر آپ کوئی موضوع مجھے بتا دیں، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حافظ صاحب آپ آ کے گفتگو کیجئے، یہ میں اپنا مافز ضمیر بیان کر رہا ہوں، آپ کا جو بھی پیغام ہوگا وہ پیغام چورا شریف کا پیغام ہے، وہ بات حافظ ارشد کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ بات حضور قبلہ سید بدر مسعود شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح جسم کے لیے روح کا پایا جانا لازم ہے اور روح کے بغیر جسم مردہ کہلاتا ہے، ایسے ہی جو موضوع آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہمارے دین اسلام کی روح یہ ہے، تو ہر چیز مقبول، اور اگر یہ نہیں تو باقی تو صرف رسم ہی رہ جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 172 تلاوت کی۔ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب فرماتا ہے، جو کہ اس نے ہمیں فقط اپنے فضل اور اپنے کرم سے جو نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں پیدائشی ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمارا نام مومنین میں شمار کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی عظیم لقب سے مجھے اور آپ کو پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو، مومنین سے ابتدا کی اور آیت کے آخر میں فرما رہا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو نا، اگر اللہ ہی کو اپنا معبود برحق مانتے ہو، اگر تمہاری پیشانی صرف اللہ ہی کے آگے جھکتی ہے، اگر اللہ ہی تمہارا مستعان حقیقی ہے، تو اے ایمان والو دو کام اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کے بغیر تمہارے ایمان کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان میں ترقی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کا نور میسر آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری بارگاہ میں تمہیں درجات کی رفتیں ملتی جائیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلا کام کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، تمہارے جسم میں داخل ہونے والا لقمہ صرف اور صرف رزق حلال کا بنتا ہے۔ اور دوسری بات، جسم پرورش پائے رزق حلال سے، اور جب تمہاری زبان سے الفاظ ادا ہوں تو وہ الفاظ میرے شکر اور میری حمد و ثنا سے لبریز ہونے چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ہر لمحے ادا کیا کرو۔ قرآن حکیم کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر، یہ جو گلاب کے مہکتے ہوئے پھول آپ کے سامنے موجود ہیں نا، حضور قبلہ سید بدر مسعود شاہ صاحب اور قبلہ سید طارق مسعود شاہ صاحب، ان کے والد ماجد حضرت صوفی سید مسعود الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اور ابھی قبلہ شاہ صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ قبلہ صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص تصوف کی گرد کو نہیں پا سکتا، کوئی تصوف کی راہ پر نہیں چل سکتا، اور کسی کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب میسر نہیں آ سکتا جب تک اسے کسب حلال اور صدق مقال میسر نہیں ہوتا۔ اس کے حلال اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، دنیا کی قیمتی ترین گاڑی لے BMW کا نام لے لیجئے، فراری کا نام لے لیجئے، ہم سب مرسیڈیز اور ان کی گاڑیوں کو جانتے ہیں، قیمتی ترین گاڑی لے لیں، کروڑوں روپیہ خرچ کریں، اور پیٹرول خالص نہ ہو، پیٹرول کے بجائے ڈالا جائے پانی، پیٹرول کے بجائے ڈالی جائے اسپرٹ، پیٹرول کے بجائے ڈالا جائے مٹی کا تیل، گاڑی چل سکے گی؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیا جائے، رنگت کتنی ہی سرخ اور سفید کیوں نہ ہو، قد کاٹ کتنا ہی لہیم شہین کیوں نہ ہو، لیکن جب تک رزق حلال نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ کی طرف پہلا قدم اٹھانا بھی ممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش رکھتا ہوں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جڑ ہوگی تو پودے پر پھل پھول لگیں گے نا، جڑ ہوگی تو پودا سرسبز و شاداب نظر آئے گا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جڑ بتا دی، فرمایا سعد اپنے رزق کو حلال کر لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ اور مزید فرمایا یہ تو ہے رزق حلال کی فضیلت، اور اس کے مقابل ابھی حضور قبلہ شاہ سے فرما رہے تھے اور فخر سے فرما رہے تھے، میں نے کہا کہ بابا جی نور محمد کا فیض کہاں کہاں سینکڑوں میل دور سانگلہ ہل، فیصل آباد اور کس کس جگہ پہنچ رہا ہے، تو قبلہ شاہ سے فرمانے لگے ہاں اور آپ سب دیکھیے کہ میرے مریدین اور محبین میں کثیر تعداد نوجوانوں کی، وہ نوجوان کے جو اس امت کا سرمایہ ہیں، وہ نوجوان کے جنہوں نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، وہ نوجوان اللہ طویل عمر عطا کرے جن کے پاس ابھی عمل کے لیے طویل عرصہ باقی ہے، انہیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رزق حلال کی فضیلت بیان کی کہ رزق حلال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اسی کے معن بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جسم میں حرام کا ایک لقمہ داخل ہو جائے، کتنا؟
ایک حکم لقمہ، وہ حرام کی کمائیاں لاکھوں کروڑوں کو تو چھوڑ دیں، وہ حرام کمائی سے بنائے ہوئے محلات کو تو ایک طرف رکھ دیں، حرام کے مال سے دسترخوان پہ چنے ہوئے 50 کھانوں کو تو ایک طرف رکھ دیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے جسم میں حرام کا ایک مرتبہ ایک لقمہ داخل ہو جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرے، 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرے۔ گویا کوئی حرام کما کے بزام خیش اپنے تصور کے مطابق تہجد بھی پڑھتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، تسبیحات پر ورد وظیفے بھی کرتا رہے، لیکن اگر رزق حلال کا نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق حلال کی اہمیت کہ یہ ایک بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن کے ایمان کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، بندہ مومن کے ایمان کے لیے جسم میں گردش کرنے والے خون کی حیثیت رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام نووی نے اسے ریاض الصالحین میں نقل کیا اس حدیث پاک سے، کہ اللہ پاک ہے، اللہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو دیا وہی حکم اللہ نے مومنین کو دیا۔ رسولوں کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے گروہ انبیاء و مرسلین میں رب کائنات تمہیں حکم دے رہا ہوں فقط پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پہلے پاکیزہ رزق کا حکم دیا اور اس کے ساتھ متصل کر دیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پاکیزہ رزق سے اپنے جسم کو فرمان چڑھا کے اعمال صالحہ اختیار کرو۔ پاکیزہ رزق ہوگا، اعمال حسنہ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں درجات کی رفعتیں ملتی جائیں گی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مومنین کو اللہ فرماتا ہے، جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی اس کی تلاوت کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دوستو اتنا بڑا مسلمانوں کا اجتماع، ہزاروں افراد موجود ہیں، ابھی کوئی فرض کیا کہ اس مین گیٹ سے بڑا خستہ حال شخص آ جائے، کپڑے پھٹے ہوں، بال بکھرے ہوں، چہرے کی رنگت فاقہ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیلاہٹ پر ہو، اور یہاں پہ آ کے کہے کہ محتاج ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، میری مدد کرو، ہم کیا دھکے دیں گے؟ نہیں، جس کی جو استطاعت ہوگی 5، 10، 100، 10,000 روپے یہ مدد ہی کریں گے۔ دوستو میرے اور آپ کے دل میں جذبہ تراحم کیا ہوگا کہ جو ارحم الراحمین، کائنات کے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمارا رب کائنات، کہ اس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، صرف ایک حصہ اس نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ وہ ارحم الراحمین رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص بال بکھرے ہوئے، کپڑے غبار آلود، طویل سفر کرتا ہے، وہ سفر جو کہ جانوروں پر ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، تھکا دینے والا، جسم کو توڑ دینے والا، اس خستہ حالی میں وہ کر کیا رہا ہے؟ کسی دنیا دار کو نہیں پکار رہا، کسی بادشاہ کے سامنے التجا نہیں کر رہا، کائنات کے پالنے والے رازق پالنہار ارحم الراحمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب، یا رب، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ وہ جس رب کو پکار رہا ہے نا، اس رب کے برگزیدہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی خستہ حالی اپنی جگہ، بالوں کا پراگندہ ہونا اپنی جگہ، لباس کا غبار آلود ہونا اپنی جگہ، بھوکا پیاسا ہونا، قسم پرسی کی حالت اپنی جگہ، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، پر رب کائنات اس کی دعا قبول کیوں کرے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا،
اور جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی وہ حرام کا، پر جس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہو اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں کیا۔ آج میرے اور آپ کے لیے بہت لازم ہے دوستو، ہمیں دنیا میں دولت کے انبار جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ جو ارشد آپ کے سامنے کھڑا ہے نا، 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل میدان محشر میں ہر انسان تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر شخص کو یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے گا، جس طرح سے یہ شکنجا بنا نا، یہ شکنجا بن گیا، ہر کسی کے دونوں قدموں کو زمین اس طرح سے شکنجے میں پکڑ لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ہر شخص 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے گی۔ اور کھڑا کس کے سامنے ہے؟ رب کائنات کے سامنے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، زندگی میں سے یہ جس پہ قبلہ شاہ سے فخر کرتے ہیں کہ میرے محبین میرے نوجوان ہیں، دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال یہ نہ ہوگا کہ کتنا کمایا، تیسرا سوال ہوگا کیسے کمایا، اور چوتھا سوال کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا، اور پانچواں سوال جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ ہم دولت کے انبار جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم بڑے بڑے محلات بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لمبی لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ اللہ عطا کرے اس کی نعمت، لیکن جو بھی ملے، خشک روٹی ملے یا تر نوالا ملے، پھٹے ہوئے کپڑے ملے یا قیمتی ترین پوشاک نصیب ہو، ننگے فرش پر عمر فاروق و ابو بکر صدیق کی طرح سوئیں یا مخمل کے بستر پر سوئیں، جو بھی حاصل ہو ہونا صرف اور صرف رزق حلال سے، جس میں سچائی ہو، دیانتداری ہو، محنت ہو، کسی سے رشوت نہ لی جائے، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کبھی ملاوٹ نہ کی جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے، کسی معاملے میں رائی برابر بددیانتی نہ کی جائے، اور نقشبندیوں کی محفل ہو، اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے بغیر کہ نقشبندیوں کا رنگ چمکتا ہی افضل البشر بعد الانبیاء کا ذکر خیر سن کر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ آپ کا غلام کوئی کھانا لے کر آیا، سخت بھوک تھی، ایک لقمہ کھایا اور فوراً حلق سے نیچے اتر گیا۔ جب لقمہ حلق سے نیچے اتار لیا تو وہ غلام آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور یہ جو آپ نے ابھی ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے نا، یہ اسلام سے پہلے کوئی جادو وغیرہ کا اس طرح کا میں علم کیا کرتا تھا، اس کا مجھے کسی نے معاوضہ دیا، تو یہ 100% پاک رزق نہیں ہے، اس میں شبہ پایا جاتا ہے حرمت کا۔ میدا بالکل خالی تھا، ایک لقمہ فقط گیا تھا، ایک لقمے کی حیثیت ہی کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی تو کھانے کو سائڈ پر کیا اور پھر اپنی انگلیاں حلق میں ڈال ڈال کر، پانی پی پی کر، انتہائی تکلیف کے ساتھ، جب تک وہ لقمہ جسم سے نکل نہ گیا آپ کو چین نہ آیا۔ کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ جو جسم حرام کے لقمے سے پرورش پائے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اس طرح سے تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو اللہ تعالیٰ درجات کیا عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ نمازیوں کے لیے، یہ جہاد والوں کے لیے، یہ روزہ داروں کے لیے، جو جس کا عمل زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اس سے اسے صدا دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے صدا دی جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن تم ہوگے جسے جنت کے ہر دروازے سے صدا دی جائے۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ ابھی میرے محترم دوست نے کہا کہ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، نہ زبان، نہ گفتگو کا انداز، نہ کوئی ڈھب، نہ کوئی طریقہ، اگر کچھ ہے تو ان اولیاء کا فیض اور ان کے ان نفوس قدسیہ کی نظر کرم، لیکن اگر کوئی پیغام واقعتاً دینے کی پوزیشن میں ہوں تو آئیے آج یہاں سے پیغام رزق حلال کا لے کر جائے۔
کتنا محروم ہوگا وہ شخص کہ جس نے حرام کمایا رشوت کے ذریعے، کتنا محروم ہوگا وہ شخص کہ جس نے حرام کمایا ملاوٹ کے ذریعے، کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جس نے حرام کمایا سود کے ذریعے، اور اس کی اجل آئی، وہ پہنچ گیا سانپ اور بچھوؤں کے درمیان اپنی قبر کے اندھیروں میں، اور اس کے حرام سے کمائے ہوئے عیاشی کر رہی ہے، اس کی اولاد کے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے بھی راضی نہیں، اس کے کس کام آیا وہ مال؟ کیا اچھا نہ تھا کہ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 آخری آیات میں اللہ مومنین کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، مال کی محبت میں، مال کی چاہت میں کہیں حلال سے دور نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ مال کو جمع کرتے کرتے نمازوں کی پرواہ بھی نہ رہے، حلال اور حرام کا فرق بھی مٹھا چکا، جائز اور ناجائز کا فرق بھی مٹھا چکا۔ اگر تم نے ایسا کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی مال کماتے کماتے، اگر کوئی اولاد کی محبت کا اسیر ہوتے ہوتے اللہ سے دور ہو گیا، تو یاد رکھو وہ شخص خسارہ پانے والا۔ ہونا تو یہ چاہیے، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کہ تم مال کماؤ حلال کے ذریعے، اس رزق حلال سے پھر میری راہ میں میری رضا کے لیے خرچ کرو۔ میں رب کائنات عطا کیا کروں گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو میں نے رزق حلال تمہیں دیا پھر اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک کسی موت کا وقت آ جائے، کسی کی موت، فَيَقُولُ، اس وقت وہ موت کے فرشتے کو اپنے سرحانے کھڑا دیکھ کر کہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، چند سال، چند مہینے، چند دن، چند گھڑیاں، اگر یہ مہلت مل گئی تو کیا ہوگا؟ فَأَصَّدَّقَ، اب رزق حلال میں سے تیری بارگاہ میں خرچ کروں گا تیری رضا کے لیے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا نیکوکار ہو جاؤں گا، اب حرام نہیں کماؤں گا، اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا، اب رشوت نہیں لوں گا، اب ملاوٹ نہیں کروں گا، اب بددیانتی نہیں کروں گا۔ یہ تو اس بندہ کی خواہش ہے نا جس کے سرحانے موت کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ جواب دیتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کے فرشتے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خواہش کرنے والے کہ تیری زندگی میں کچھ مزید تجھے مہلت مل جائے، سال تو گزار رہا، مہینہ تو ایک طرف رہا، ہفتے کی بھی بات چھوڑ دے، ایک دن کی بھی بات چھوڑ دے، جو اللہ کے علم ازل میں تیری موت کا وقت لکھا گیا اس سے تجھے ایک سیکنڈ بھی مزید نہیں ملے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آئیے اپنے مال کو پاک کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اپنا داعیہ بنا لیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تیرے امتی میری رضا کے لیے غرباء پر، مساکین پر، فقراء پر، یتامہ پر، بیواؤں پر 1 روپیہ خرچ کریں گے، وہ رزق حلال میں سے 1 خرچ کریں گے، میں رب کائنات کم از کم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ان کے نامہ اعمال میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ اجر لکھ دوں گا۔ آج موقع ہے میرے پاس اور بالخصوص ان نوجوان دوستوں کے پاس، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، بڑا وقت ہے ابھی، موت سے پہلے پہلے جس نے تیاری کر لی خوش بخت وہی ہے، کام وہی آئے گا کہ جو حلال کا ہوگا، کام وہی آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہوگا۔ اور قبلہ شاہ صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں نقل کیا، اس آیت کے ضمن میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ رشوت اور سفارش کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس کے ضمن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ سنیے گا، علامہ صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ مال کے جو 100% حرام کا ہے، سود کا مال، شراب سے کمایا ہوا مال، ناچ گانے کا مال، کہ جس کی حرمت قطعی، کسی نے وہ حرام کا مال کمایا اور پھر اس اپنے حرام سے کمائے ہوئے مال میں سے کسی غریب، کسی فقیر، کسی بیوہ، کسی یتیم پر خرچ کیا، کسی مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں خرچ کیا،
اور دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ یہ جو میں نے مال خرچ کیا ہے اس پر مجھے اللہ اجر دے گا، تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے جو حرام کمایا تھا نا، اس حرام کے ذریعے مال خرچ کرنے کے بعد اسے اجر کیا ملے گا؟ حرام مال کما کر ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ شخص کافر ہو جائے۔ میں نے جو عرض کیا نا، بڑی توجہ سے مسئلہ سنیے گا، حرام کمایا اور اس حرام میں سے خرچ اس نیت سے کیا کہ اللہ مجھے اس پر اجر عطا کرے گا، اجر تو نہیں ملے گا، وہ شخص مومن ہی نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ پھر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے کہ اللہ نے حرام کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ حرام کی اللہ تعالیٰ نے حرمت کا قطعی فیصلہ فرما دیا، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ صرف پاکیزہ کو قبول کرتا ہے۔ جب یہ اپنے حرام کے ذریعے ثواب کی امید رکھ رہا ہے تو یہ گویا اپنے دل میں اللہ کے حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے حرام کو حلال کرنا چاہے وہ مومن نہیں رہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں اگر میرے لیے اور آپ تشریف لانے والے احباب کے لیے یہ پیغام میرے اور آپ کے دل پہ نقش ہو جائے کہ کمانا ہے تو حلال، خرچ کرنا ہے تو حلال، حلال تھوڑا بھی ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔